بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ آج کل گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار اور روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس پر جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیجیے۔ حیرانگی ہوگی یہ بات سن کر کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، چلو جی معزز آدمی آیا ہے اس سے کچھ سلام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں۔ ذکر کرنے کے بعد ملتے اور ان کا اخلاق اتنا عالی تھا، اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ کبھی سودا نہیں کیجیے۔ اور اس کی اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ جہاں اس کی قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا ہے، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کئی ایسی مجالس مل جائیں تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ زمینوں اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ ترجمہ: اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اے اللہ اس پر رحمت کی بارش برسا دے۔ جس کے لیے یہ 3 دعائیں خربوں فرشتوں مل کر کریں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کا دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے خربوں فرشتے دعائیں کریں اور نماز پڑھنے آیا ہے اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑی کوئی سعادت مندی ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ جایا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو عزت سے نوازے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔